میں اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ کے تحت انہوں نے کام کیا. تو پھر ان کو جون 2021 میں پی ٹی آئی کی حکومت میں اچانک نکال لیا گیا. حالانکہ یہ ٹیسٹ انٹرویو باقاعدہ ایک پروسیس کے ذریعے آئے تھے. اب جب ان کی ایج جو ہے وہ اوور ایج ہو چکی ہے, کسی اور جاب میں بھی نہیں جا سکتے ہیں, تو پھر ان کو نکالنا اور پھر اچانک نکالنا یہ جو ہے یہ سوائے اس چیز کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خیبر پختونخوا 9 سالہ پی ٹی آئی کی حکومت میں جعلی ریاست مدینہ کرپشن کا گڑھ بن چکی ہے. یہ ان کو اس لیے نکالا گیا 109 ملازمین کو کیونکہ ان کے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے اس لیے آپ کو نکالا. تو جب فنڈ نہیں ہے تو پھر یہ جو نئے ملازمین ہیں آپ ان کی جگہ بھرتی کر رہے ہیں تو ان کو پھر آپ کس فنڈ سے بھرتی کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کو اس لیے نکالا گیا کیونکہ خیبر پختونخوا میں کرپشن عروج پر ہے اور ان کی جگہ پیسے لے کر نئے لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے. تو اس چیز کی ہم اجازت نہیں دیں گے. خیبر پختونخوا میں عوامی حلقوں میں یہ بات آتی ہے کہ ایک اسکیل 1 لاکھ روپے, یعنی اگر کلاس 4 لینا ہے تو پھر 4 لاکھ روپے, یعنی ایک فی اسکیل جو ہے وہ 1 لاکھ روپے. تو جب خیبر پختونخوا میں یہ باتیں ہوں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس آ چکی ہیں کہ پاکستان کی تاریخی کرپشن 75 سال میں وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوئی ہے یہاں پر. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نیازی اور ان کی جو منسٹرز ہیں ان کے اثاثوں میں تو 250% اضافہ ہو چکا ہے, اور توشہ خانہ یعنی بیت المال کو بھی انہوں نے نہیں معاف کیا, اور لاکھوں لوگوں کو جو ہے انہوں نے بے روزگار کر دیا, نوکریوں سے نکال دیا ہے. ڈاکٹر جب احتجاج کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیوں آپ لوگ پہلے پکوڑے نہیں بیچتے تھے, تو ڈاکٹروں کا یہ توہین کرتے ہیں. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ انہوں نے انکم ٹیکس لگایا. تو سرکاری ملازمین, اور ابھی سی ایم فلڈ ریلیف میں 23 ہزار روپے جو ہے وہ ان کے سرکاری ملازمین ایک بیچارے 23 ہزار روپے ایک سرکاری ملازمین سے وصول کیے. تو یہ جو جس طریقے سے ڈاکے مارے جا رہے ہیں سرکاری ملازمین پر اور لوگوں کے روزگار پر, پیٹ پر لات ماری جا رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں, تو یہ قوم کے سامنے ہے. اور اس وقت جو ہے اور جو نوجوانوں کی تعلیم کی فیسوں میں اضافہ کیا, جس طریقے سے ڈاکٹروں اور نرسوں پر تشدد کیا گیا, یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں, اور یہ جس طرح پاکستان پی ٹی آئی کی جو انہوں نے سیاست کی ہے وہ آخر میں آج پاکستان توڑنے کی سیاست پر بھی ختم ہو گئی کہ پاکستان کو توڑنا ہے. اگر عمران خان نیازی کے ذاتی مفادات پورے نہیں ہوئے تو پاکستان کو توڑنا ہے اور پاکستانی افواج پر حملے کرنے ہیں. تو یہ اسرائیلی اور بھارتی فنڈنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پاکستانی معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی جو ہے وہ انہوں نے پھیلا دی ہے. بھارتی اور اسرائیلی فنڈنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور تو یہ پاکستان میں لوگوں کو خودکشیوں پر مجبور کر رہے ہیں, اور اللہ کو دن ہمیں دوبارہ کبھی نہ دکھائے کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو چکی ہے. پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے. پی ٹی آئی اب دوبارہ 2011 سے پہلے والی سچویشن پہ جا چکی ہے جب ان کے پاس 8 بندے ہوا کرتے تھے. آج پوری پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے. ان کے اپنے پالیسیز کی وجہ سے ان کی اپنی پوری دنیا میں جو ہے یعنی ان کا ویژن بھی دیکھ لیا, ان کا مشن بھی دیکھ لیا ہے. آج پورے پاکستان میں سوائے وفاق اور سندھ کے پورے پاکستان میں ان کی حکومت ہے. تو اس حکومت میں انہوں نے کون سے دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہیں جو اب یہ دوبارہ وفاقی حکومت لینا چاہ رہے ہیں. وفاقی حکومت میں انہوں نے کون سے تیر مارے ہیں سوائے IMF کی غلامی میں قوم کو دینے کے, مقروض کرنے کے. اور اس وقت خیبر پختونخوا کا جو انہوں نے حال کیا ہے, بلین ٹری سونامی, چیف جسٹس کہتا ہے کہ ایک درخت مجھے زمین پر نظر نہیں آیا. اور اگر ڈیم بنائے جاتے 350 ڈیم, اگر یہ جس طرح کہتے تھے کہ 350 ڈیم بنائے جاتے, تو اگر بنا لیے ہوتے تو خیبر پختونخوا سیلاب میں نہ بہتا. تو یہ جو گھڑی چوری ہے اس کا تو ٹریلر صرف چل رہا ہے. ابھی تو اس کے بڑے بڑے جو کیسز ہیں وہ کھلنے والے ہیں. جو اس نے منی لانڈرنگ کی ہے فراگوہی کے ذریعے سے, اور جو اس نے کرپشن کی ہے, جو اس کے خاندان نے کی ہے. جنرل عاصم منیر صاحب کو میں ان کو مبارکباد دیتی ہوں. حافظ قرآن ہیں, اور میں یقین سے کہتی ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان اچھے ہاتھوں میں ہے کیونکہ حافظ قرآن ہے, اور انشاءاللہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے. اور الحمدللہ, اور جنرل باجوہ صاحب کی میں رواداری کو, ان کے ایکشنز اور ورڈز میں جو نرمی ہے اس نے پاکستان کی جمہوریت کو ڈیریل ہونے سے بچایا ہے. اگر آج وہ تحمل کا مظاہرہ جنرل باجوہ صاحب نہ کرتے, جو پی ٹی آئی کو اسرائیلی اور بھارتی فنڈنگ ملی تھی, جو انہوں نے ملک میں انتشار پھیلایا اور افواج اور عوام کو لڑوانا چاہتے تھے, تو آج جمہوریت ڈیریل ہو چکی تھی. تو جنرل باجوہ صاحب سلام کے مستحق ہیں. تو
بات یہ ہے کہ آج پاکستان کے عوام یہ سمجھ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی مشن ہے، یہ کوئی فورن فنڈڈ پارٹی ہے جو پاکستان میں فحاشی اور بے حیائی پھیلانا چاہتی ہے، لوگوں کو جو روزگار ہے ان کے پیٹ پر لات مارنا چاہتی ہے، جو انہوں نے ابھی تک کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں، اس میں چائنا ہو گیا، جرمنی ہو گیا، جاپان ہو گیا، ان کی جو ساری جو معیشتیں ہیں وہ اسکل پہ چلتی ہیں، وہ اسکل پہ چلتی ہیں، وہ اربوں ڈالرز کی کمائی کرتی ہیں اسکل کے ذریعے۔ ہمارے یہ خیبر پختونخوا میں ایک پروجیکٹ ایسا تھا جس میں ہماری خواتین کو ایمپاور کرنے کی بات تھی، ہماری خواتین کو کے ذریعے جو ہے وہ باقی خواتین کو اسکل دیا جا رہا تھا، اور ان کو ایک خاتون کا جو ہے یا ایک فرد کا ہنرمند ہونا پورے خاندان کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے، اس کے پورے خاندان کے لیے بہترین بات ہوتی ہے۔ تو یہ انہوں نے تو پورے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کا مستقبل تاریک کر دیا۔ آج یہ جو پروجیکٹ ہے یہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں ہے، اور ان ملازمین کو 109 ملازمین کو فارغ کر کے نوکریوں سے اچانک، تو یہ جو ہے یہ ان کا معاشی استحصال ہے، یہ ان کا معاشی قتل ہے، جس کی میں شدید مذمت کرتی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ پی ٹی آئی نے تو دھرنا نہیں دیا، دھرنے سے بھاگ گئے، تو جب دھرنے سے بھاگ گئے تو اب یہ ہمارے اس مطالبات پہ یہ جو اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ ہے، اس کے تحت جو ملازمین ہیں 109 ملازمین، ان کو فوری طور پر بحال کیا جائے، صوبائی حکومت اس کو بحال کرے، محمود خان اس کو بحال کرے ان کو، کیونکہ آپ نے خیبر پختونخوا کے ہنرمندوں کا جو مستقبل ہے اس کو تاریک کر دیا ہے، آپ نے ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے کروا دیے ہیں، یہ بیچارے اب کیا بھیک مانگیں گے سڑکوں کے اوپر، کیونکہ آپ کی دور حکومت میں سوائے بھکاریوں کے اور کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا۔